بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام حذیفہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حذیفہ عثمان ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے خوبصورت شہر ضلع ہری پور کے بارے میں۔ ناظرین، آپ نے مختلف شہروں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آج ہم آپ کو ہری پور کی مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں۔ ناظرین، ضلع ہری پور اسلام آباد سے شمال کی جانب 65 کلومیٹر جبکہ ایبٹ آباد سے 35 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ہری پور خیبر پختونخوا کا مرکزی شہر ہے۔ اس کے گرد نواح کے شہر خان پور، سرائے سالہ، حویلیاں اور کوٹ نجیب اللہ ہیں۔ یہاں کے ڈیموں کی تعداد 2 ہے، جنہیں خان پور ڈیم اور تربیلا ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تربیلا اپنی تازی مچھی کی وجہ سے مشہور ہے۔ خان پور سیاحوں کے لیے ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں سیاح ذوق و شوق سے آتے اور اس جگہ کو خوب پسند کرتے ہیں۔ ڈیم کے ساحل پر بچوں کے لیے جھولوں کا زبردست نظام موجود ہے۔ یہاں سوئمنگ کے لیے سپیل وے موجود ہے۔ اس کا پانی کافی ٹھنڈا اور گہرا ہوتا ہے۔ جب سپیل وے کھولا جاتا ہے تو اس وقت یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے علاوہ ہری پور میں سرائے سالہ پارک بھی موجود ہے، جسے ونڈر لینڈ پارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ہر قسم کے جھولے دستیاب ہیں۔ یہاں گھڑ سواری سے لے کر سوئمنگ تک کر سکتے ہیں۔ ہری پور میں ہندکوں کی میٹھی بولی بولی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی کے علاوہ خوش اخلاقی کے بھی مالک ہیں۔ آبشاروں میں نوری آبشار سرفہرست ہے، جو کہ ہری پور سے شمال کی جانب 55 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ اپنی خوبصورتی کے علاوہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا راستہ کافی ہموار ہے۔ یہاں کی مشہور سوغات کی بات کی جائے تو سرائے سالہ کے پکوڑے اور خان پور کے مالٹے معروف ہیں۔ خان پور کے مالٹے اپنے ذائقے میں ثانی نہیں رکھتے۔ یہاں لوکاٹ، آم اور خربوزے کا استعمال عام ہے۔ کھیلوں کی بات کی جائے تو یہاں فٹ بال، کرکٹ اور ہاکی کھیلا جاتا ہے۔ یہاں درس اور تدریس کا نظام بھی کافی حد تک موجود ہے۔ سکولوں کے علاوہ مدارس بھی کافی حد تک موجود ہیں۔ یہاں دور دراز کے طلباء تعلیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ فروٹ اور اس کی پیداوار، یہاں لوگ اپنے کشادہ گھروں میں امرود، کیلا، مالٹا اور لوکاٹ لگانا پسند کرتے ہیں۔ ہری پور کے کسان کاشتکاری سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اہم زرعی اجناس میں گندم، چاول اور مکئی شامل ہیں۔ یہاں 90% تک لوگ اپنی دیسی گندم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سبزیاں بھی کافی حد تک اگائی جاتی ہیں۔ ان سبزیوں میں گاجر، مولی، شلغم، بینگن، پیاز، آلو، ٹماٹر، مٹر، کریلا، کدو، کھیرا وغیرہ بڑی کثرت سے اگائے جاتے ہیں۔ یہاں کی اکثر زمینیں کھلی اور کاشت کے قابل ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔